سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ریکگنائز اے ٹرو ڈریم، یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ خواب سچا ہے، یہ خواب کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے لیے معبر کی تلاش کرنی ہوتی ہے۔ معبر اسے جس کو خواب کی تعبیر کا علم ہو، اور اس کی خصوصیات کے لیے یہ بہت ہی ناگزیر ہے کہ وہ صاحب علم ہو، صاحب عمل ہو، صاحب طریقت ہو، صاحب شریعت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مفسر بھی ہو اور محدث کا درجہ بھی رکھتے ہوں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی شخصیت موجود ہے جو آپ کے اس خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ کے تعبیر بتاتے رہیں گے۔ یہ آپ حضرت گزشتہ 30 برسوں سے پاکستان کے موقر جریدے اخبار جہاں میں مستقل ہر ہفتے کالم کے ذریعے خوابوں کی تعبیر لاکھوں لوگوں کو فیضیاب ہو چکے ہیں آپ کی تعبیر سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ایک بار پھر حضرت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ اس سے پہلے کہ میں ناظرین کے بھیجے ہوئے خواب کی جو تعبیر آپ سے پوچھوں، یہ فرمائیے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے، اور شریعت میں شریعت خواب کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور خواب کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سب سے پہلے میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے ایک بڑا اچھا ٹاپک چوز کیا، باقاعدہ اس کو پروگرام کی شکل دی کہ آپ کے خواب اور ان کی تعبیر۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ خوابوں کا جو ہے سلسلہ ایک جبلتی اور جو انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور یہ ابتدائی آفرین سے انسانیت خواب دیکھتی آئی ہے، اور خوابوں کی بنیاد پر بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے فیصلے اور مہمیں جو ہے حل ہوتی نظر آتی ہیں۔ جہاں تک خواب کی حقیقت کا تعلق ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فضیلت کا مدار علم پر رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ہر لمحہ شب و روز یہ حصول علم میں لگا رہے، اور اس کے علم میں کسی نہ کسی انداز سے اضافہ ہوتا رہے۔ ایک موقع ایسا تھا کہ جس وقت یہ علم کے تمام اسباب سے منقطع ہو جاتا تھا، اور وہ نیند کا تھا۔ ظاہر کسب علم کے سارے مواقع چھوڑ کر اب یہ آرام اور راحت کے لیے سو رہا ہے، نشاط کے لیے، تاکہ اگلی منزل کے لیے پھر علم حاصل کرے اٹھ کر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو 8-10 گھنٹے کی جو نیند کا موقع تھا اس کو بھی علم کے ساتھ متصل کر دیا، اور مبشرات اور خوابوں کے ذریعے سے اس کو علم پہنچانا شروع کر دیا۔ چنانچہ انسان اپنی بھی طبیعت اور جبلت کے اعتبار سے اس نیند کی حالت میں بھی کسب علم کرتا ہے، اور خوابوں کے ذریعے سے اس کو جب مبشرات دکھائے جاتے ہیں اس میں وہ اپنے لیے بشارتیں بھی دیکھتا ہے، اپنے لیے تنبیہات بھی دیکھتا ہے، ماضی کے حوالے سے اپنے کیے ہوئے فیصلوں کا بھی ہے کہ وہ منظر نامہ بھی اس کے سامنے آتا ہے، اور فیوچر کے حوالے سے بھی فیصلے کرنا اس کے لیے آسان ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ نیند کی حالت میں اللہ اس کو علم پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ اس کی جو فضیلت کا مدار ہے وہ قائم رہے۔ اس لیے انسان نیند کے اندر خواب دیکھتا ہے، اور خواب بس اوقات بیداری میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بیداری میں بظاہر سارے حالات بیداری کے ہیں، لیکن وہ منقطع ہوتا ہے ظاہر مادی اسباب سے، اور خواب کے اندر جو محو ہوتا ہے اور خواب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور نیند اور نوم کی حالت میں بھی خواب عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ جہاں تک خواب کی حقیقت کا تعلق ہے، اصل میں انسان جسم اور روح دو چیزوں سے مرکب ہے۔ انسان اس جیتے جاگتی حالت میں تو اس میں ہے کہ جسم روح کے اوپر سوار ہوتا ہے، جسم روح تابع ہوتی، جسم اس کے اوپر مطبوع ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان سو جاتا ہے، اور سونا بمنزلہ موت کے ہے، کیونکہ موت کے بعد جو ہے روح انسان کے جسم پر سوار ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر نیند کی حالت میں یہی صورت ہوتی ہے، گویا کہ جسم جو تابع ہو جاتا ہے اور روح مطبوع ہو جاتی ہے، اس پر غالب ہو جاتی ہے۔ جب روح نیند کی حالت میں اس پر غالب ہوتی ہے تو روح جو ہے وہ اس طرح پھیلتی ہے جیسے کہ چراغ پھیلتا ہے۔ چراغ اگر کونے میں جلا دیا جائے تو اس کے چراغ کی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، یا آفتاب جیسے کنارہ جیسے دکھاتا ہے صبح کو تو اس کی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بیداری کی حالت میں روح جسم کے اندر منضبط اور مرتب رہتی ہے، لیکن نیند کی حالت میں اس کی روح اس طرح جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ چراغ کی روشنی پھیلتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ فرشتہ جو فرشتہ عالم غیب میں لوح محفوظ پر لکھی تقدیر کے جو فیصلے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی کے نور کی روشنی میں اس روح کو دکھاتا ہے۔ اس فرشتے کو صدیقون کہتے ہیں۔
چنانچہ حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغمبر ہیں اور خوابوں کے بڑے ماہر تھے، ان کو معجزاتی طور پر خوابوں کی تعبیر کا فن دیا گیا تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا۔ تو حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، فرمایا کہ اس فرشتے کا نام صدیقون ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی روشنی میں اس روح کو وہ نوشتہ تقدیر پر لکھے ہوئے جتنے بھی فیصلے ہیں ان کو مجسم اور متمثل شکل میں دکھاتا ہے، اللہ، اور روح ان کو دیکھتی ہے۔ دیکھنے کے بعد وہ پھر جیسے انسان بیدار ہوتا ہے، روح ظاہر ہے پھر اس کے بدن میں سمٹ جاتی ہے۔ جب سمٹتی ہے تو اس کے حواس کے اندر وہ سارا کا سارا نقشہ قائم رہتا ہے، اور وہ اٹھ کر وہ سارا نظارہ سناتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا۔ تو اس انداز سے انسان سونے کی حالت میں اس کی روح وہ اس کا کسب کرتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے۔ اب جہاں تک خواب کے سچے ہونے کا تعلق ہے، اس کے اندر ضروری ہے کہ حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو صاحب خواب ہے وہ قول کا اور فعل کا سچا ہو، قول و فعل کا سچا ہوگا تو اس کے خواب سچے ہوں گے، یا فرمایا کہ وہ قول کا سچا نہ ہو لیکن جھوٹ کو ناپسند کرتا ہو تو بھی اس کے خواب سچے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ خود جھوٹ بھی بولتا ہے لیکن آگے جھوٹ کو ناپسند بھی نہیں کرتا، تو یہ دونوں اگر اس کے اندر مرض موجود ہوں گے، فرمایا کہ اس کو خواب سچا نہیں آ سکتا۔ ٹھیک۔ تو اور باقی خواب شریعت اسلامیہ کے اندر خواب کی بڑی اہمیت ہے، اور باقی جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سے طبقات ایسے جو خواب کا انکار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لم یؤمن بالرؤیا الصالحہ، جو سچے خوابوں پر ایمان نہیں رکھتا، اس سے فرمایا اللہ آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے، ٹھیک، یعنی اس کو مومن ہی قرار نہیں دیا کہ جو خوابوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ کیوں؟ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، سورۃ یونس کی آیت نمبر غالباً 64 ہے، فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ تو بعض مفسرین محققین فرماتے ہیں کہ لہم البشریٰ، یہ بشریٰ فی دنیا، یہ دنیا میں مبشرات دکھانا، یہ اس سے مراد فرمایا یہ خواب ہے، یہ رؤیا صالحہ یعنی نیک اور اچھے خواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں، یہ ایمان والوں کے لیے مبشرات ہیں۔ اگر جو ہے وہ ماضی کے حوالے سے جو ہے اس کو کوئی خوشخبری دی گئی، اس کے لیے مبشرات، یا اس کو تنبیہ کی گئی ہے اس کے حال یا مستقبل کے اعتبار سے، تو یہ اس کے لیے گویا کہ یہ مبشرات۔ تو فرمایا مبشرات قرآن کریم کی اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بشریٰ فی دنیا کہہ کے خواب کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر خود قرآن کریم میں انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے خوابوں کا ذکر ہے، اور ان خوابوں پر بڑے بڑے فیصلے مرتب ہوتے نظر آتے ہیں۔ پھر یہ کہ اسی طریقے سے جہاں تک اس کی اقسام کا تعلق ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ خوابوں کی 3 قسمیں ہیں۔ جی، ایک خواب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے من اللہ ہے، یعنی گویا کہ یہ رحمانی خواب ہے۔ ٹھیک، دوسرا من الشیطان، شیطان کی طرف سے یہ شیطانی خواب ہیں، اور تیسرا من النفس، انسان کے نفس کی طرف سے دن بھر کے خیالات۔ تو گویا کہ یہ 3 قسمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 میں سے گویا کہ ٹوٹل 5 قسمیں نکالی۔ جی، فرمایا کہ جو من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے جو خواب ہے وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک خواب رحمانی ہے جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ منکشف کیے جاتے ہیں، اور ایک ملکی ہے یعنی ملائکہ کی طرف سے، یعنی وہ صدیقون جو فرشتہ ہے وہ اللہ کے نور میں جو ہے وہ صاحب خواب کو سارا نظارہ متمثل کر کے دکھاتا ہے، تو یہ ملکی خواب ہے۔ اور تیسرا جو شیطانی خواب ہے، تو ظاہر شیطانی خواب جو ہے وہ شیطان کا تصرف ہوتا ہے کہ وہ ڈرامنا کو خواب دکھاتا ہے یا جھوٹا کو خواب دکھاتا ہے، یہ اس کی طرف سے۔ پھر من نفس کی طرف جو خواب ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک انسان کی طبیعت کے جو ہے وہ مختلف عضلات ہیں، وہ اس کا جو ہے تصرف ہوتا ہے۔ ٹھیک، انسان کا مزاج سودائی ہے، سرفراوی ہے، یا جو ہے دموی ہے، تو ان کے حساب سے جس قسم کا طبیعت پہ غلبہ ہوتا ہے وہ خواب انسان دیکھ لیتا ہے۔ جیسے بھوکا، اگر بھوکی آدمی سویا رات کو، اگر خواب میں کھانا کھا رہا ہے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ من نفس۔ اور ایک جو ہے من نفس وہ خواب ہوتے ہیں کہ جو انسان کے دن بھر کے خیالات ہیں، دن بھر کے خیالات، رات کو سویا تو خواب کی شکل میں متمثل ہو گئے۔ فرمایا یہ دونوں خواب من نفس ہیں۔ تو اصل میں فرمایا کہ جو تعبیر جن کی ہوتی ہے وہ رحمانی اور ملکی، یہ جو 2 خواب ہیں ان کی باقاعدہ تعبیر ہوتی ہے، اس کے اندر بشارت یا یہ تنبیہ کو جو ہے واضح کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے سلسلہ چلتا ہے۔ باقی طبیعت کے 2 خواب اور شیطانی جو خواب ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور ان کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر ہدایت کی کہ اگر کوئی ایسا ڈرامنا خواب دیکھ لیا تو اور آنکھ کھل گئی تو فرمایا کہ اپنی الٹی طرف 3 دفعہ تھتکار دے، 3 دفعہ تھتکار دے، اور 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ فرمایا اس سے ہوگا کہ اس کے شیطان کا تصرف جو ہے وہ اس سے ہٹ جائے گا۔ یہ اچھا ذرا یہ فرمائیے کہ کہا جاتا ہے کہ
سچا خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو اس کی وضاحت فرمائیے۔ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچا خواب جو ہے وہ رویا صالحہ، رویا صالحہ جو نبوت کا جو ہے وہ 46واں حصہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت باقی نہیں رہے گی لیکن صرف مبشرات باقی رہیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہے؟ فرمایا کہ الرؤیا الصالحہ، سچا خواب جو خود دیکھتا ہے یا خود اس کے لیے کوئی دوسرا دیکھتا ہے، اس کو رؤیا صالحہ کہتے ہیں۔ یہ جو 40واں حصہ ہے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ 23 سال کا جو عرصہ ہے، اس 23 سال کے عرصے کو اگر جو ہم نکالیں 40 پر ضرب دیں، اگر 23 سال کے عرصے کے مہینے نکالیں، غالباً 272 مہینے بنتے ہیں، اس کو 40 پہ تقسیم کریں تو 6 مہینے نکلتے ہیں۔ تو 6 مہینے جو شروع کے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ 6 مہینے آپ کو سچے خواب آتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ رات کو آپ خواب دیکھتے تھے، صبح خواب کی تعبیر سامنے نظر آتی تھی۔ اس قدر سچے خواب مسلسل آنے لگے، اور ظاہر ہے کہ اس آپ کا جو رشتہ عالم غیب کے ساتھ جو جوڑا جا رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہاں سے عالم غیب سے ہدایت اب آپ کو ملنی ہے، تو 6 مہینے تک آپ کو گیا کہ یہ مشق کروائی گئی، تو یہ 6 مہینے اصل میں 23 سال کا 46واں حصہ بنتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، مطلب ہے کہ باقی 45 حصے ختم ہو جائیں گے، 6 مہینے جو مجھے سچے خواب آئے ہیں یہ حصہ اللہ تبارک و تعالی نے قائم رکھا، اور یہ قیامت تک قائم رہے گا، اور اہل ایمان خواب دیکھتے رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ قرب قیامت میں ایمان والے مومن سچے خواب دیکھیں گے، ان کے موسٹلی خواب سچے ہوں گے، جھوٹے نہیں ہوں گے۔ اور اس وقت میں اللہ وہ کہ قیامت کے احوال، اس کے بارے میں بشارات، اس کے بارے میں تنبیہات کریں گے، کہ ظاہر ہے کہ پورا نظام بدلنے والا ہے اور یہ سارا نظام بالکل گرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے قلوب پر اپنی طرف سے غیب کے نوشتے کے فیصلے ظاہر کرتے چلے جائیں گے خوابوں کے ذریعے سے۔ یہ ہے 46واں حصے کا مطلب۔ اچھا قبلہ، اب سوالات